بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا تیسرا باب ہے موضوع پر مسح۔ یہاں سے تیسرا باب ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ اس تیسرے باب کے اندر موضوع پر مسح سے متعلقہ احکام انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ موضوع پر مسح کرنے کی دلیل کیا ہے، کہاں سے ثابت ہے کہ موضوع پر مسح کرنا یہ جائز ہے۔ تو سب سے پہلے دلیل پیش کریں گے، اس کے بعد پھر آگے جو موضوع پر مسح سے متعلقہ جتنے احکامات ہیں وہ ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ اس باب کے اندر ذکر کریں گے۔ پہلے عبارت دیکھ لیں، المسح علی الخفین جائز بالسنۃ من کل حدث موجب للوضوء اذا لبس الخفین علی طہارۃ ثم احدث فإن كان مقیما مسح یوما ولیلۃ وإن كان مسافرا مسح ثلاثة ایام ولیالیها وابتداؤها عقب الحدث۔ یہ عبارت میں نے پڑھ دی ہے، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ مسح کرنا موضوع پر یہ جائز ہے حدیث کے ذریعے سے ہر ایسے حدث سے جو واجب کرنے والا ہو وضو کو، جب کہ موضوع کو پہنا ہوا ہو پاکی کی حالت پر، پھر حدث لاحق ہوا ہو۔ اگر تو وہ شخص مقیم ہے تو مسح کرے گا 1 دن اور 1 رات، اور اگر وہ شخص مسافر ہے تو مسح کرے گا 3 دن اور 3 راتیں، اور اس کا ابتدائی وقت حدث کے فوراً بعد کا ہے۔ دیکھیے اس عبارت کے اندر کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ چیز حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث تو یہاں پر ذکر نہیں کی، لیکن میں 1-2 مختصر حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا تھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں صحابی فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع پر مسح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو اس کے متعلق احادیث مروی ہیں جن سے موضوع پر مسح کے جائز ہونے کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہوگی پہلی بات، المسح علی الخفین جائز بالسنۃ، موضوع پر مسح کرنا جائز ہے بالسنت، سنت کی روشنی میں، احادیث کی روشنی سے یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص موضوع پر مسح کر لیتا ہے تو یہ ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہے، اور یہ پاؤں دھونے کا متبادل اس کے لیے ہو جائے گا۔ اب دوسرے نمبر پر جو بات ہے جو اس عبارت کے اندر کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ موضوع پر مسح کرنا کس وقت ہوگا، کس چیز کی وجہ سے موضوع پر مسح کرنا جائز ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں 2 ہی چیزیں ہیں، ایک ہے حدث اصغر اور ایک ہے حدث اکبر۔ حدث اصغر کہتے ہیں کہ انسان بے وضو ہونے کی حالت میں ہو، یعنی ناپاک تو نہیں ہے لیکن اس کے اوپر حالت ایسی ہے کہ اس کا وضو نہیں ہے۔ اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے وضو کرے۔ اس کو عربی اصطلاح کے اندر، فقہ کی اصطلاح کے اندر کہتے ہیں حدث اصغر، اور ایک اس کے مقابلے میں آتا ہے حدث اکبر۔ حدث اکبر بڑی ناپاکی کو کہتے ہیں، مراد یہ کہ انسان پر غسل واجب ہو جائے کہ جس وقت صرف وضو کرنے سے کام نہ چلے بلکہ غسل کرنا لازم اور ضروری ہو جائے۔ تو سب سے پہلی بات جو آپ نے یہاں پر موضوع پر مسح سے متعلقہ سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ حدث اصغر کی وجہ سے آپ موضوع پر مسح کر سکتے ہیں، حدث اکبر کی وجہ سے آپ موضوع پر مسح نہیں کر سکتے۔ یعنی جب آپ بے وضو ہوں تو جن وجہ سے آپ وضو کرتے ہیں اور آپ وضو کرنے سے پاکی کی حالت میں آ جاتے ہیں، انہی وجوہات کی بنا پر اگر آپ وضو کرنے میں پاؤں دھونے کے بعد مسح کرنا چاہتے ہیں تو آپ مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پر غسل فرض ہے، غسل لازم ہے، غسل ضروری ہے، تو پھر آپ کا موضوع پر مسح سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آپ کو اس کے لیے باقاعدہ پاؤں کو دھونا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا۔ تو یہی بات بیان فرمائی، من کل حدث موجب للوضوء، ہر اس حدث سے، حدث سے مراد سے حدث اصغر، چھوٹی ناپاکی، مراد بے وضو ہونے کی حالت، ہر ایسے حدث سے آپ موضوع پر مسح کر سکتے ہیں موجب للوضوء، جو ایسا حدث وضو کو واجب کرنے والا ہو۔ مثال کے طور پہ آپ نے وضو کر کے موضوع پہن لیے تھے، پھر اس کے بعد جسم سے کسی جگہ سے خون نکل آیا،
جس کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب دیکھیں اس سے آپ کا وضو واجب ہوا ہے، تو اس وضو کے واجب ہونے کے بعد آپ پر ضروری نہیں ہے کہ آپ پاؤں ہی دھوئیں، آپ مسح بھی کر سکتے ہیں، یا ہوا خارج ہو گئی ہے یا پیشاب پخانہ کا آپ کو تقاضا پیش آ گیا ہے، تو ان سارے امور کی وجہ سے چونکہ وضو ٹوٹتا ہے لہذا آپ موضوع پر مسح کر سکتے ہیں۔ تو یہ بتایا کہ جائز ہے حدیث کی روشنی میں ہر ایسے حدث سے جو واجب کرنے والا ہو وضو کو، اذا لبس الخفین علی طہارت، یہ شرط ہے، یہ جو پورا جملہ ہے نا، اذا لبس الخفین علی طہارت، جبکہ اس نے موزے پہنے ہو طہارت پاکی پر۔ اگر موزے پاکی پر پہنے ہیں تو پھر آپ موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، پہلی بات انہوں نے پیچھے یہ کہی کہ آپ ہر اس ناپاکی کی وجہ سے آپ مسح کر سکتے ہیں جو ناپاکی وضو کو واجب کرنے والی ہو، لیکن اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ناپاکی لاحق ہو گئی ہے اور ناپاکی لاحق ہونے کے بعد آپ پاؤں نہ دھوئیں اور آپ اس کے بدلے میں موزوں پر مسح کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط انہوں نے بعد میں ذکر کی ہے، اذا لبس الخفین علی طہارت، شرط یہ ہے کہ آپ نے موزے پاکی کی حالت میں پہنے ہو۔ اب پاکی کی حالت کیا ہے؟ یا تو آپ نے مکمل وضو کیا ہو پھر آپ نے موزے پہنے ہوں، یا پھر کم از کم درجہ یہ ہے کہ آپ نے پاؤں دھونے کے بعد موزے پہنے ہیں، اس کے بعد پھر باقی وضو کیا ہے، پھر اس کے بعد اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کو نئے سرے سے موزے اتار کر پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ موزوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، اور موزوں پر یہ مسح کرنا پاؤں دھونے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہو گیا اذا لبس الخفین علی طہارت۔ تو اصل میں عبارت ایسے ہے، جب اس نے موزوں کو طہارت پر پہنا ہو تو پھر اس کے لیے موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، شرط بعد میں ہے، جزا پہلے ہے۔ ثم احدث، پھر اس کو حدث لاحق ہو گیا، جب اس نے یہ یہاں تک نہیں بلکہ یہاں تک ہے، جب اس نے موزوں کو پہنا ہو پاکی کی حالت میں پھر اس کو حدث لاحق ہو گیا ہو، حدث لاحق ہو گیا ہو مطلب یہ کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہو۔ آگے چلے، فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا مَسَحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا مَسَحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا۔ یہ یہاں سے تیسرا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے مقیم اور ایک ہے مسافر۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ مقیم کس کو کہتے ہیں۔ مقیم کو سمجھنے کے لیے آپ کو مسافر کو سمجھنا پڑے گا۔ مسافر اس کو کہتے ہیں جو سفر شرعی کے ارادے سے اپنے علاقے سے نکل گیا ہو، اپنے گھر سے نکلا ہے، اپنے شہر سے نکلا ہے سفر شرعی کے ارادے سے۔ سفر شرعی تقریباً 78 کلومیٹر ہوتا ہے، تو یہ مسافر ہے اور شرعی طور پر اس کے اوپر مسافر کے احکامات لاگو ہوں گے۔ ہر وہ شخص جو مسافر نہ ہو وہ مقیم ہے، چاہے اس کا سفر شرعی سے کم ہو تب بھی وہ مقیم کے حکم میں ہے، چاہے وہ اپنے علاقے کے اندر موجود ہو تب بھی وہ مقیم کے حکم میں ہے۔ تو یہ ہم نے دو چیزیں پڑھ لی، ایک ہم نے سمجھ لیا مقیم کس کو کہتے ہیں، دوسرا ہم نے سمجھ لیا مسافر کس کو کہتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں ان دونوں کے لیے مسح کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے۔ مقیم کو جو مسح کرنے کی اجازت ہے اس کی جو مسح کی ڈیوریشن اور مدت ہے وہ 1 دن اور 1 رات ہے، مطلب 24 گھنٹے اس کا موزوں پر مسح کہ اس کے لیے گنجائش ہے، 24 گھنٹوں تک وہ موزوں پر مسح کر کے کام چلا سکتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس مسافر کے لیے شریعت نے زیادہ چھوٹ دی ہے اور یہ مدت ہے ثلاثۃ ایام ولیالیہا، کہ اس کے پاس ٹوٹل 3 دن اور 3 راتوں تک موزوں پر مسح کرنے کا اختیار ہے۔ مثال کے طور پر کہ جب اس کا وضو ٹوٹا ہے تو اس کے بعد پھر وہ 72 گھنٹے تک موزوں پر مسح کر کے کام چلا سکتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ موزوں کو اتار کر پاؤں کو دھوئے۔ لیکن جب یہ مدت پوری ہو جائے گی، مقیم کے 24 گھنٹے پورے ہو جائیں گے، مسافر کے 72 گھنٹے پورے ہو جائیں گے، تو اب اس کے پاس اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ موزوں پر مسح کرے، بلکہ اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو موزوں کو اتار کر اس کے لیے پاؤں کا دھونا ضروری ہے۔ یہ تو ہو گیا تیسرا مسئلہ کہ اگر وہ مقیم ہو تو مسح کرے گا 1 دن اور 1 رات، اور اگر وہ مسافر ہو تو مسح کرے گا 3 دن اور 3 رات۔ یہ آخری مسئلہ ہے وابتداؤها عقیب الحدث، اور ابتدائی وقت حدث کے فوراً بعد ہوگا۔ یہاں سے یہ بتایا ہے کہ جو مقیم کے لیے 24 گھنٹے ہیں اور مسافر کے لیے 72 گھنٹے ہیں، اس کا آغاز کس وقت ہوگا؟ آیا اس کا آغاز اس وقت ہوگا جس وقت اس نے موزے پہنے ہیں، اس وقت سے 24 گھنٹے شمار ہوں گے، یا کہ اس وقت سے جس وقت اس کا وضو ٹوٹا ہے؟ تو یہ بتا دیا وابتداؤها عقیب الحدث، اس وقت جو 24 گھنٹے کا وقت ہے یا 72 گھنٹے کا وقت ہے، اس کا آغاز حدث کے لاحق ہونے کے فوراً بعد کا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص نے
صبح 8 بجے وضو کیا، پاؤں دھوئے اور موزہ پہن لیا، وہ مقیم تھا۔ اب یہاں صبح 8 بجے سے لے کے 24 گھنٹے تک، اگلے دن 8 بجے تک اس کا وقت نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا وضو کس وقت ٹوٹا ہے۔ اب ہم یہ تصور کر لیں کہ اس کا وضو ٹوٹ رہا ہے دوپہر کے 2 بجے۔ جس وقت 2 بجے اس کا وضو ٹوٹے گا تو اس وقت سے اس کے 24 گھنٹے شمار ہوں گے، 24 گھنٹے شروع ہوں گے، اگلے دن اسی 24 گھنٹے تک اس کا موزوں پر مسح کی مدت باقی رہے گی۔ مسافر پر بھی اسی طرح ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ موزوں پر موزے جس وقت پہنے ہیں اس وقت جو وقت ہے ان کے لیے موزوں پر مسح کی گنجائش کا شروع نہیں ہوگا، بلکہ جس وقت ان کا وضو ٹوٹے گا اس وقت سے ان کا یہ وقت شروع ہوگا، اور مسافر کے لیے 72 گھنٹے اور مقیم کے لیے 24 گھنٹے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدوری کا تیسرا باب ہے موزوں پر مسح کرنا۔ پہلا سبق ہم نے پڑھ لیا تھا جس میں ہم نے موزوں پر مسح کرنے کی دلیل سمجھی تھی اور 3 مسئلے سمجھے تھے۔ آج کے سبق میں ہم موزوں پر مسح کرنے کا عملی طریقہ سمجھیں گے، پریکٹیکل کر کے ہم سمجھیں گے کہ کس طریقے سے موزوں پر مسح کیا جاتا ہے۔ تو پہلے عبارت پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے، عبارت کو حل کریں گے، اور پھر میں عملی طور پر آپ کو موزوں پر مسح کر کے دکھاؤں گا کہ موزوں پر مسح کیسے کیا جاتا ہے۔ والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطا بالأصابع يبتدئ من الأصابع إلى الساق وفرض ذلك مقدار 3 أصابع من أصابع اليد۔ یہ عبارت ہو گیا، ترجمہ دیکھ لیں۔ اور موزوں پر مسح کرنا ان کے ظاہری حصے پر ہوگا، خطوطاً لکیر کھینچنے کے ساتھ ہاتھوں کی انگلیوں سے ابتدا کرے گا، انگلیوں کی جانب سے پنڈلی کی جانب، اور فرض اس کی 3 انگلیوں کی مقدار ہے ہاتھ کی انگلیوں میں سے۔ ترجمہ ہو گیا، اب آپ اس کی تشریح دیکھ لیں۔ تو دیکھیں اس میں 2 مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک اس میں مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ موزوں پر مسح کس طریقے سے کیا جائے گا۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ موزوں پر مسح علی ظاہرہما، ان کے ظاہر کے حصے پر کیا جائے گا۔ موزے جو ہیں اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک اس کا وہ حصہ جو ظاہر ہوتا ہے یعنی پاؤں کے پنجے کے اوپر والا حصہ، اس کو ظاہر حصہ کہتے ہیں، اور دوسرا ہے پاؤں کے پنجے کے نیچے والا حصہ، ایڑی کے نیچے والا حصہ، اس کو باطن حصہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے جو مسح کرنا ہے وہ آپ نے اس کے ظاہری حصے پر مسح کرنا ہے جو پاؤں کے پنجے کے اوپر والی سائیڈ پر ہے، نیچے والی سائیڈ سے آپ نے موزوں پر مسح نہیں کرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ تو یہی بتایا کہ موزوں پر مسح کیا جائے گا علی ظاہرہما، ان کے ظاہری حصے پر۔ کیسے؟ خطوطاً بالاصابع، لکیر کھینچتے ہوئے ہاتھوں کی انگلی سے۔ خطوط یہ خط کی جمع ہے، مطلب معنی ہے اس کا لکیر کھینچنا ہاتھوں کے ذریعے سے، یعنی آپ ہاتھ کو گیلا کر لیں گے، گیلا کرنے کے بعد آپ اس کو موزے پر رکھیں گے اور اس طریقے سے آپ اوپر کو کھینچ لیں گے اور آپ کا موزوں پر مسح ہو جائے گا۔ تو یہ انہوں نے بتایا، لکیر کھینچی جائے گی ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ، ابتدا کرے گا انگلیوں کی جانب سے پنڈلی کی جانب۔ یہ طریقہ بتایا ہے کہ دیکھیں جو انسان کا پاؤں ہے وہ انگلیوں سے شروع ہوتا ہے اور پھر پیچھے پنڈلی کی طرف تک وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو موزوں پر مسح کرنا ہے وہ ٹانگ کی طرف سے نہیں کرنا، بلکہ آپ نے موزوں پر مسح کرنا ہے وہ انگلیوں کی طرف سے کرنا ہے، کہ پہلے آپ نے ہاتھ کو گیلا کر کے پاؤں کی انگلیوں کی جانب رکھنا ہے، پھر آپ نے اس کو کھینچ کر اوپر کی طرف لے کر آنا ہے۔ یہ میں کر کے دکھاؤں گا تو پھر اس کو مزید اچھی طریقے سے واضح ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہو گیا پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے وفرض ذالک مقدار 3 اصابع من اصابع الید، کتنی مقدار فرض ہے اور کتنی مقدار میں آپ نے مسح کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پورے کے پورے جو آپ کے ہاتھ ہے اس پورے کے پورے گیلا کر کے آپ اس کو رکھیں۔ یہ جو انگلیاں ہیں آپ نے ان انگلیوں سے مسح کرنا ہے۔ یہ جو انگلیوں کی جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے، اس ہاتھ کی ہتھیلی کو آپ نے پاؤں پر نہیں رکھنا ہے۔ اور فرض مقدار کیا ہے؟ فرض مقدار یہ ہے کہ جو آپ کے ہاتھ کی 3 انگلیاں ہیں، 3 انگلیوں کے برابر اگر آپ نے ہاتھ گیلا کر کے موزوں پر رکھ لیا تو آپ کا فرض مسح یہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن سنت مسح کے لیے کیا ہے کہ آپ یہ جو 4 انگلیاں ہیں ان چاروں انگلیوں کو آپ گیلا کر کے رکھیں اور پھر پاؤں کی جانب اوپر کی طرف کھینچیں، تو آپ کا جو سنت طریقہ ہے مسح کرنے کا یہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تو یہاں تک جو ہے یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، عبارت پڑھ لی ہے، عبارت حل کر لی ہے۔ اب اسی مسئلے کو ہم عملی طور پہ پاؤں کے اوپر میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا کہ کیسے مسح کیا جاتا ہے، جس سے آپ کو اچھے طریقے سے اندازہ ہو جائے گا۔ عملی طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو گیلا کر لیں۔ گیلا کرنے کے بعد آپ اپنے
یہ جو ہاتھ کی انگلیاں ہیں اس کو پاؤں کی انگلیوں پر رکھیں اس طریقے سے، اور کوشش کریں کہ یہ جو آپ کی ہتھیلی ہے اس ہتھیلی کو آپ پاؤں کے اوپر نہ لگائیں، صرف انگلیاں رکھیں آپ، ایسے انگلیاں رکھنے کے بعد پھر اس کو اوپر کی طرف ایسے کھینچ لیں۔ یہ آپ کا ایک پاؤں کا مسح ہو گیا۔ دوسرے پاؤں کا بھی ایسے ہی ہاتھ کو گیلا کریں، پاؤں کے پنجے پر اس طریقے سے رکھیں کہ پاؤں کی انگلیاں اور آپ کی انگلیاں یہ دونوں برابر آ جائیں۔ یہ جو آپ کی انگلیاں ہیں یہ شروع ہوں گی جہاں سے آپ کی پاؤں کی انگلیاں شروع ہو رہی ہیں، اس کو ایسے رکھ کے اس کو اس طریقے سے تھوڑا سا اوپر کھینچ لیں، تو یہ آپ کے پاؤں کا مسح ہو جائے گا۔ تو آسان طریقہ ہے۔ انہوں نے یہ اوپر یہ کہا تھا کہ آپ نے پنڈلی کی طرف سے شروع نہیں کرنا، یہ جو اوپر پنڈلی ہے یہاں سے آپ نے ایسے نہیں کرنا، بلکہ جو آغاز کرنا ہے وہ انگلیوں کی طرف سے آغاز کر کے پنڈلی کی طرف آنا ہے۔ تو سٹارٹ ہوگا پاؤں کی انگلیوں کی طرف سے اور اختتام ہوگا جہاں تک آپ کا پاؤں مکمل ہوتا ہے پنڈلی کی طرف، نہ کہ آپ نے پنڈلی والی سائڈ سے شروع کر کے پاؤں کی انگلیوں پر ختم کرنا ہے۔ تو یہ عملی طریقہ تھا، مسئلہ ہم نے اوپر سمجھ لیا ہے، تو میں نے ضروری سمجھا کہ ہم اس کو پریکٹیکلی بھی عملی طور پر بھی ہم اس کو کر کے دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع سے متعلقہ تیسرے سبق میں خوش آمدید۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ موضوع پر مسح کیسے کیا جائے گا، عملی طریقہ ہم نے اس کا سمجھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم نے یہ دو مسئلے پڑھنے ہیں۔ ایک مسئلہ تو ہم نے اس میں یہ سمجھنا ہے کہ کتنی مقدار تک اگر موزے پھٹ جائیں یا کھل جائیں تو مسح کے لیے کافی ہیں، اور کتنی مقدار تک اگر پھٹ جائیں یا کھل جائیں تو مسح کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو موزے تبدیل کرنے پڑیں گے۔ تو اب عبارت دیکھ لیں۔ وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى خُفٍّ فِيهِ خَرْقٌ كَثِيرٌ يَتَبَيَّنُ مِنْهُ قَدْرُ 3 أَصَابِعِ الرِّجْلِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ جَازَ وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ۔ ترجمہ دیکھ لیں آپ۔ اور مسح کرنا جائز نہیں ہے ایسے موضوع پر جس میں پھٹن ہو زیادہ، ایسی پھٹن کہ ظاہر ہو جائے اس سے 3 انگلیوں کے برابر مقدار، اصابع رجلی پاؤں کی 3 انگلیاں، اور اگر اس سے کم ہو تو جائز ہے۔ اور مسح کرنا جائز نہیں ہے موضوع پر اس شخص کے لیے جس پر غسل واجب ہو۔ تو دیکھیں اس کے اندر دو مسئلے انہوں نے بیان کیے ہیں۔ انہوں نے پہلا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ کے پاؤں میں 3 انگلیوں کے برابر پھٹن ہے، اب 3 انگلیاں کون سی؟ یہ انہوں نے بتایا کہ 3 انگلیاں پاؤں کی 3 انگلیاں، دیکھیں اس کو رجل پڑھنا ہے، اس کو راجل نہیں پڑھنا۔ آدمی کی 3 انگلیاں نہیں بلکہ رجل پاؤں کو کہتے ہیں، پاؤں کی 3 انگلیاں۔ تو اگر پاؤں کی 3 انگلیوں کے برابر موزہ آپ کا پھٹا ہوا ہے تو پھر ایسے موزے کے اوپر مسح نہیں ہو سکتا، اور اگر اس سے کم پھٹا ہوا ہے تو پھر آپ ایسے موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ اگر 3 انگلیاں یا 3 انگلیوں سے زیادہ پھٹا ہوا ہے تو پھر آپ اس پر مسح نہیں کر سکتے۔ تو یہی یہاں پر بتایا وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ، مسح کرنا جائز نہیں عَلَى خُفٍّ ایسے موزوں پر فِيهِ خَرْقٌ كَثِيرٌ کہ جس میں بڑی پھٹن ہو، زیادہ پھٹن ہو۔ اب زیادہ پھٹن کس کو کہا جاتا ہے وہ بتا دیا۔ زیادہ پھٹن وہ پھٹن ہے یتبین ظاہر ہو جائے اس پھٹن سے پاؤں کی 3 انگلیوں کے برابر قدر مقدار۔ لیکن اس میں 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاؤں کی 3 انگلیاں کون سی مراد ہیں۔ اگر آپ پاؤں کی انگلیوں کی طرف ملاحظہ کریں تو جو بڑی انگوٹھا جس کو کہتے ہیں انگوٹھا، وہ سب سے بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ والی انگلی بڑی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ترتیب ہوتی ہے، جو آخری والی انگلی ہے 5ویں انگلی وہ سب سے چھوٹی ہوتی ہے۔ تو آیا شروع کی 3 انگلیاں مراد ہیں انگوٹھے والی یا آخر والی 3 انگلیاں مراد ہیں؟ تو اس میں آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس سے مراد آخری والی 3 انگلیاں ہیں، کیونکہ وہ جو 3 انگلیاں ہیں وہ 3 انگلیاں چھوٹی ہوتی ہیں۔ تو پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر پھٹن ہو، ایک بات اس میں یہ ہوگی۔ دوسری بات اس میں سمجھنے والی یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انگلیوں کی جانب سے پھٹا ہوا ہو، انگلیوں سے اوپر پنجے کی جانب سے بھی پھٹا ہوا ہے تو تب بھی موزوں پر مسح نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس مقدار کو میجر کرنا ہے۔ آپ اپنا پاؤں دیکھ لیں، پاؤں کی پھر آپ انگلیاں دیکھ لیں، اور پھر 3 انگلیوں کو آپ ناپ لیں، جو اس کی مقدار ہوگی۔ یہ جو کہا گیا نا قدر سے مراد مقدار ہے، اتنی مقدار اگر آپ کے موزوں کے اندر پھٹن ہے تو پھر آپ کا موزوں پر مسح نہیں ہو سکتا۔ اب یہ پھٹن چاہے اوپر کی جانب ہو انگلیوں کی جانب، چاہے انگوٹھے کی جانب ہو، چاہے جو ابری ہوئی ہڈی ہے اس کی جانب ہو، چاہے نیچے والی جانب ہو، جہاں پر بھی پھٹن ہے، اگر اتنی مقدار میں پھٹن ہے تو پھر آپ اس کے اوپر مسح نہیں کر سکتے۔
اگر اس سے کم پھٹن ہے تو پھر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ یہی فرمایا کہ خرق کثیر وہ ہے کہ ظاہر ہو جائے 3 پاؤں کی انگلیوں کی مقدار۔ وَإِن كَانَ أَقَلَّ مِن ذَلِكَ جَازَ، اور اگر وہ اس سے کم ہو تو جائز ہے۔ اب یہ دیکھیں اس میں ضمیریں ہیں، ان ضمیروں کو ہم نے یہاں پہ سمجھنا ضروری ہے۔ وَإِن كَانَ، اگر وہ ہو، کون ہو؟ یہ جو کانا میں جو ہوا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے خرق کثیر کی طرف۔ اگر وہ پھٹن اقل کم ہو، یہ اقل بھی پھٹن سے متعلقہ ہے کہ وہ پھٹن کم ہو، من ذالک، اس سے، کس سے کم ہو؟ من ذالک ہے ثلاث اصابع الرجل، یہ اس سے مراد پاؤں کی 3 انگلیاں، ان 3 انگلیوں سے کم ہو، جازا، تو جائز ہے۔ کیا جائز ہے؟ اس میں جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے مسح کی طرف، مسح کرنا جائز ہے۔ تو اس میں جو مین چیز ہوتی ہے نا عبارت کے حل کرنے میں، جو عبارت میں جو ضمیریں ہوتی ہیں ان کو آپ پہچاننا سیکھیں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات اسم موصول آ جاتا ہے، اسم اشارہ آ جاتا ہے، مشار الیہ آ جاتا ہے، تو جب تک ان کی پہچان نہ ہو کون سی ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے، اشارہ ہے تو کس کی طرف اشارہ ہے، اسم موصول ہے تو کس کے متعلق بات کی جا رہی ہے، تب تک عبارت حل نہیں ہوتی، اور عبارت کا حل کرنا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ تو یہاں تک تو ہو گیا پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ بہت آسان ہے کہ موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں ہے اس شخص کے لیے جس پر غسل واجب ہو چکا ہے، کیونکہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ موضوع پر مسح حدث اصغر ہونے کی حالت میں کیا جاتا ہے، جس کو بے وضو ہونے کی حالت کہی جاتی ہے، اور حدث اکبر یعنی غسل کے واجب ہونے کی صورت میں موضوع پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ فرمایا وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، موضوع پر مسح جائز نہیں ہے، لمن وجب علیہ الغسل، اس شخص کے لیے جس پر غسل کرنا واجب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع پر مسح کا بیان چل رہا تھا، ہم نے موضوع پر مسح کا عملی طریقہ بھی پڑھ لیا اور کچھ اس کے مسائل اور احکامات بھی ہم نے پڑھ لیے تھے۔ آج کے سبق میں ہم نے ایک بڑی اہم اور ضروری چیز پڑھنی ہے، وہ یہ ہے کہ موضوع پر مسح کن کن چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے موضوع پر مسح کو ختم اور باطل کر دیتی ہے۔ تو عبارت آپ دیکھ لیں، اس کے بعد ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ وَيَنْقُضُ الْمَسْحَ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا نَزْعُ الْخُفِّ وَمَزِيجُ الْمُدَّةِ فَإِذَا مَزَتِ الْمُدَّةُ نَزَعَ خُفَّيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ وَصَلَّى وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ بَقِيَّةِ الْوُضُوءِ۔ عبارت ہوگی، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور مسح کو توڑ دیتی ہیں وہ تمام چیزیں جو توڑتی ہیں وضو کو، اور مسح کو توڑ دیتی ہے یہ بھی کیا چیز؟ نزع الخف، موزوں کا اتارنا اور مدت کا گزر جانا، اور جب مدت گزر جائے تو موزہ اتارے گا اور اپنے دونوں پاؤں کو دھوئے گا اور نماز پڑھ لے گا، اور اس پر لازم نہیں ہے باقی وضو کا اعادہ کرنا۔ عبارت بھی ہوگی، اس کا ترجمہ بھی ہوگا، آپ اس کی تشریح دیکھ لیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو مسح ہے یہ ینقضو کا فاعل نہیں ہے، یہ ینقضو کا مفعول ہے۔ ینقضو کا فاعل یہ میم الف ما ہے۔ ما سے مراد کیا ہے؟ ما سے مراد وہ امور ہیں جو کہ وضو کو توڑ دیتے ہیں۔ تو دیکھیں کیا مطلب بنے گا، توڑ دیتے ہیں مسح کو وہ تمام امور، وہ تمام کام جو وضو کو توڑ دیتے ہیں، یعنی جن جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، مثلا انسان کی ہوا خارج ہو گئی ہے، پیشاب پخانہ آ گیا ہے، یا جسم سے خون نکل گیا ہے، یا پیپ نکل گئی ہے، تو اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو انہی تمام چیزوں سے جو اس نے پاؤں پر مسح کیا تھا وضو کرنے کے بعد، وہ مسح بھی باطل ہو جائے گا۔ جب یہ وضو کرے گا تو وضو کرنے کے بعد اس کے لیے لازم اور ضروری ہے یہ پاؤں پر مسح بھی کرے۔ تو یہ ہو گیا پہلا مسئلہ کہ مسح کو باطل کر دیتی ہے یا توڑ دیتی ہیں وہ تمام چیزیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں جو وضو ہے یہ ینقضو کا مفعول ہے، ینقضو کا فاعل نہیں ہے۔ جو امور وضو کو توڑ دیتے ہیں وہی امور مسح کو بھی توڑ دیتے ہیں، لیکن ایک فرق ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ کا مسح ٹوٹ جاتا ہے جو کہ وضو کو توڑنے والی چیزوں سے الگ ہیں۔ وضو کو توڑنے والی چیزیں تو ہیں ہی ہیں جو آپ کے مسح کو توڑ دیں گی، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے موزوں کو اتار دیا ہے تو پھر آپ کا موزوں پر مسح وہ ختم ہو جائے گا، پھر آپ کو نئے سرے سے پاؤں دھو کر پھر موزے پہننے پڑیں گے۔ اس کے بعد پھر جب آپ کا وضو ٹوٹے گا تو وہاں سے مدت شروع ہوگی۔ لیکن ایک چیز آپ نے اور دھیان میں رکھنی ہے کہ آپ نے اگر وضو کیا ہے، پاؤں دھوئے ہیں، پاؤں دھونے کے بعد آپ نے اس پر موزے پہن لیے ہیں،
تو جب تک آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا آپ موزوں کو اتار بھی سکتے ہیں، پہن بھی سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے موزے پہن لیے اور آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو یہاں سے آپ کی ایکچول مدت شروع ہو جائے گی، حقیقی مدت شروع ہو جائے گی۔ اب آپ اس کو اتار نہیں سکتے۔ اگر آپ نے اس کو اتار دیا تو آپ کا موزوں پر مسح ختم ہو جائے گا، پھر آپ کو نئے سرے سے پاؤں دھونے پڑیں گے اور پھر آپ کو موزے پہننے پڑیں گے۔ تو یہ بتایا کہ وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا نَزْعُ الْخُفِّ، یہ جو نزع الخفی ہے یہ ینقض کا فاعل بن رہا ہے، اس کو توڑ دیتا ہے موزوں کا اتارنا بھی۔ کس کو توڑ دیتا ہے؟ ینقض کا جو مفعول اس میں جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے مسح کی طرف، مسح کو توڑ دیتی ہیں کیا چیز؟ نزع الخفی، موزوں کا اتارنا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ وَمَزِيُّ الْمُدَّةِ، مدت کا گزرنا یہ بھی مسح کو توڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے وضو کیا، پاؤں دھوئے، اس کے اوپر آپ نے موزے پہن لیے، 4 گھنٹے بعد آپ کا وضو ٹوٹا ہے تو وہاں سے جو آپ کی مسح کی مدت شروع ہوئی ہے، اگر آپ مقیم ہیں تو جیسے ہی 24 گھنٹے گزریں گے تو مسح یہ ٹوٹ جائے گا۔ اب آپ مزید فردر اس کے اوپر مسح نہیں کر سکتے، بلکہ آپ پر لازم اور ضروری ہے کہ آپ موزے اتاریں، پاؤں دھوئیں، پھر آپ نے موزے پہننے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، نہیں پہننے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو یہی بتایا یہ جو وَمَزِيُّ الْمُدَّةِ ہے یہ بھی ینقض کا فاعل بن رہا ہے کہ موزوں کا اتارنا یہ بھی توڑ دیتا ہے اور مدت کا گزرنا یہ بھی توڑ دیتا ہے۔ یہاں تک تو ہو گیا یہ مسئلہ۔ اچھا اب اس کے بعد آگے انہوں نے ایک اور مسئلہ بتایا ہے، وہ مسئلہ یہ بتایا ہے کہ ایک آدمی نے وضو کیا تھا، موزے پہنے تھے، پھر اس کا وضو ٹوٹا۔ اب وضو ٹوٹا تو پھر وہ اس کے اوپر کیا کرے گا؟ مسح کر لے گا۔ مسح کرنا مطلب باقی تو سارا وضو کرے گا اور پاؤں پر مسح کر لے گا۔ پھر اس کے بعد اس کا وضو نہیں ٹوٹا اور جو مدت تھی مسح کی وہ پوری ہوگی، مقیم کے 24 گھنٹے پورے ہو گئے، مسافر کے 72 گھنٹے پورے ہو گئے۔ اب اس کا وضو برقرار ہے لیکن مدت چونکہ پوری ہو گئی ہے تو اب اس کے ذمہ یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ یہ پورا وضو دوبارہ کرے، بلکہ اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے اپنے موزے اتارنے ہیں اور پاؤں دھو لینے ہیں، کیونکہ اس کا پہلے وضو برقرار ہے، وضو نہیں ٹوٹا ہے، تو وضو کو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف پاؤں دھو لے تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہ بتایا فَإِذَا مَضَتِ الْمُدَّةُ، جب مدت گزر جائے، نَزَعَ خُفَّيْهِ، تو وہ اپنے موزوں کو اتارے گا۔ خفین تھا لیکن پھر ضمیر کی وجہ سے نون اس کا گر گیا، ہی وہ اتارے گا اپنے موزوں کو، مطلب جو ماسح ہے، مسح کرنے والا ہے۔ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، اور وہ دھوئے گا اپنے دونوں پاؤں کو۔ کون دھوئے گا اپنے دونوں پاؤں کو؟ وہی مسح کرنے والا۔ وَصَلَّى، اور وہ نماز پڑھ لے گا۔ مطلب اس کے لیے اتنا کافی ہے، اس کے اوپر دوبارہ سارا وضو کرنا نئے سرے سے ضروری نہیں ہے۔ یہی بتایا وَلَيْسَ عَلَيْهِ، لازم نہیں ہے اس پر کیا چیز؟ اعادۃ بقیۃ الوضوء، باقی وضو کا اعادہ کرنا، منہ دھونا، سر کا مسح کرنا، ہاتھ دھونا، یہ کام اس کے ذمہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موزوں پر مسح کی بحث چل رہی ہے، ہم نے اس کی دلیل بھی پڑھ لی، ہم نے اس کے کچھ احکام اور مسائل بھی پڑھ لیے، ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ وہ کون سے امور ہیں جو موزہ پر مسح کو باطل کر دیتے ہیں، اور وہ کون سے امور ہیں جن سے موزہ پر مسح باطل نہیں ہوتا۔ پھر ہم نے مسافر کی مدت بھی پڑھ لی، مقیم کی مدت بھی پڑھ لی۔ آج کا ایک سبق ہے وہ یہ ہے کہ مقیم اگر مسافر کی حالت کی طرف منتقل ہو جائے یا مسافر اگر مقیم ہونے کی حالت کی طرف منتقل ہو جائے تو پھر موضوع پر جو مسح ہے اس کی مدت بھی تبدیل ہوگی یا تبدیل نہیں ہوگی، وہ ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ عبارت آپ دیکھ لیں، وَمَنِ ابْتَدَأَ الْمَسْحَ وَهُوَ مُقِيمٌ فَسَافَرَ قَبْلَ تَمَامِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَسَحَ تَمَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا وَمَنِ ابْتَدَأَ الْمَسْحَ وَهُوَ مُسَافِرٌ ثُمَّ أَقَامَ فَإِنْ كَانَ مَسَحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَوْ أَكْثَرَ لَزِمَهُ نَزْعُ خُفَّيْهِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُ تَمَّمَ مَسْحَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ عبارت کا آپ ترجمہ دیکھ لیں، اور جس شخص نے مسح کی ابتدا کی اس حال میں کہ وہ مقیم تھا، پھر اس نے سفر کر لیا 1 دن اور 1 رات کے پورا ہونے سے پہلے، تو وہ مسح کرے گا 3 دن اور 3 راتوں تک مکمل۔ اور جس شخص نے مسح کی ابتدا کی تھی اس حال میں کہ وہ مسافر تھا، پھر مقیم ہو گیا، تو اگر تو اس نے مسح کر لیا تھا 1 دن اور 1 رات یا اس سے زیادہ، تو لازم ہے اس پر موزوں کا اتارنا، اور اگر اس نے مسح کیا تھا اس سے کم تو وہ مکمل کرے گا 1 دن اور 1 رات کا مسح کرنا۔
عبارت بھی ہم نے پڑھ لی ہے، ترجمہ بھی ہم نے کر لیا، اب اس کی تشریح ہے۔ تشریح میں دیکھیں آپ نے یہ 2 چیزیں پڑھ لی تھی کہ مقیم کی مسح کی مدت ہے 24 گھنٹے اور مسافر کی مسح کی مدت ہے 72 گھنٹے۔ آج کے سبق میں یہ ہے کہ بندہ مقیم تھا اور اس نے موضوع پر مسح کیا تھا، 24 گھنٹے مکمل نہیں ہوئے تھے کہ وہ مسافر بن گیا، سفر پر چلا گیا، سفر شرعی پر۔ تو آیا اس صورت میں اس کی مسح کی مدت بھی 24 گھنٹوں سے 72 گھنٹوں کی طرف منتقل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یا اسی طرح بندہ مسافر تھا، اس کی مسح کی مدت 72 گھنٹے تھی، پھر اس نے اپنا سفر ختم کر کے مقیم ہو گیا، اپنے شہر اپنے علاقے واپس آ گیا، تو آیا اس کی مسح کی مدت 72 گھنٹے ہی رہے گی یا پھر وہ مقیم کی طرح 24 گھنٹے ہو جائے گی؟ تو یہ مسئلہ ہے۔ تو اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جب اس کی حالت منتقل ہوگی، حالت اقامت سے حالت سفر کی طرف جب یہ بندہ منتقل ہوگا تو اس کی مسح کی مدت بھی منتقل ہو جائے گی، مسح کی مدت بھی 24 گھنٹوں سے 72 گھنٹوں کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ یہ اسی طرح حالت سفر سے حالت اقامت کی طرف اگر منتقل ہوگا تو پھر اس کی مسح کی مدت بھی 72 گھنٹوں سے کم ہو کے 24 گھنٹوں کی طرف واپس آ جائے گی۔ پھر اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب اقامت سے سفر کی حالت کی طرف منتقل ہوا ہے تو مدت بڑی ہے، اگر اس کے 24 گھنٹے مکمل نہیں ہوئے اور یہ سفر پر چلا گیا ہے تو جتنے گھنٹے اس کے ہو چکے ہیں اس میں اتنے گھنٹے آپ اور شامل کر لیں گے کہ اس کے 72 گھنٹے مکمل ہو جائیں۔ اور اگر سفر سے اقامت کی طرف آیا ہے تو اب مدت کم ہوئی ہے، اب مدت کم ہوئی ہے تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس نے موزہ پہنے ہوئے کتنے گھنٹے گزر چکے ہیں۔ اگر 24 گھنٹے یا اس سے زیادہ گزر چکے ہیں تو اب اس کا مسح ختم ہو چکا ہے، یہ موزے اتارے اور پاؤں دھوئے۔ اور اگر ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے ہیں تو 24 گھنٹوں کے گزرنے تک اس کے پاس وقت ابھی باقی ہے، یہ موزے پہنے رکھ سکتا ہے۔ عبارت میں بھی یہی والی بات بیان کی ہے، وَمَنِ ابْتَدَى الْمَسْحَ، وہ شخص جس نے ابتدا کی مسح کی وَهُوَ مُقِيمٌ، یہ حال ہے۔ تو مطلب یہ کہ اس نے مسح کی ابتدا اس حالت میں کی کہ وہ مقیم تھا، فَسَافَرَ، پھر اس نے سفر کر لیا 1 دن اور 1 رات کے پورا ہونے سے پہلے، کیونکہ اگر اس نے 1 دن اور 1 رات پورا کر لیا ہے تو اس کے مسح کی مدت پوری ہو چکی ہے، اس کے بعد اگر وہ سفر کرتا ہے تو پھر اس مدت میں اضافہ مزید نہیں ہوگا۔ تو مسئلہ کیا تھا کہ اس نے سفر کیا 1 دن اور 1 رات پورا ہونے سے پہلے وہ سفر پر چلا گیا تو مسح تمام ثلاثتی ایام ولیالیہا، وہ مسح کرے گا 3 دن اور 3 راتوں تک مکمل۔ اس میں ایک چیز کا آپ نے اور خیال رکھنا ہے کہ جو 3 دن اور 3 راتیں یعنی 72 گھنٹے ہیں، یہ اس کی اقامت والے گھنٹوں کو ملا کر ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جو اس نے اقامت میں گھنٹے گزار دیے ہیں اس کے علاوہ 3 دن اور 3 راتیں ہوں، یا ہم کہیں کہ اس کے علاوہ 72 گھنٹے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ دونوں کو ایڈ کر کے ملا کر ٹوٹل اس نے 72 گھنٹوں تک اس کے پاس شرعاً گنجائش موجود ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ۔ اب دوسرا مسئلہ اس کے برعکس ہے، وَمَنِ ابْتَدَى الْمَسْحَ، وہ شخص جس نے مسح کیا وَهُوَ مُسَافِرٌ، یہ حال واقع ہو رہا ہے، اس حال میں کہ وہ مسافر تھا، حالت سفر میں اس نے مسح کیا، پھر مقیم ہو گیا، تو اگر تو اس کا مسح 1 دن اور 1 رات یا اس سے زیادہ ہو چکا ہے، 24 گھنٹے یا 24 گھنٹوں سے زیادہ وقت اس کو مسح کی حالت میں گزر چکا ہے، تو پھر اس کا یہ مسح مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس پر لازم ہے کہ یہ موزوں کو اتارے، نئے سرے سے پاؤں دھوئے، اور اگر ابھی 24 گھنٹے پورے نہیں ہوئے ہیں تو پھر یہ 24 گھنٹے پورا کر سکتا ہے۔ یہی بتایا اگر تو اس کا مسح ہو چکا ہے 1 دن اور 1 رات یا اس سے زیادہ، 24 گھنٹے یا اس سے زیادہ، لازم ہے اس پر نزع خفیہ، اپنے موزوں کا اتارنا۔ کس پر لازم ہے اور کیا لازم ہے یہ ذرا سمجھ لیں۔ لازم ہے نزع خفیہ، موزوں کا اتارنا، تو نزع خفیہ یہ لازم کا فاعل ہے کہ موزے اتارنا لازم ہے۔ ہو، اس پر، کس پر؟ جس نے موزے پہنے تھے، جو پہلے مسافر تھا پھر مقیم ہو گیا، اس پر لازم ہے کہ اپنے موزے اتارے
اور پاؤں دھوئے، پھر موزے پہننا چاہے تو پہن لے، نہ پہننا چاہے تو اس کو اختیار ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُ، اور اگر وہ اس سے کم ہو، کون کس سے کم ہو یہ بھی سمجھ لیں یہاں پر۔ اگر وہ سے مراد ہے مدت مسح، جو مدت مسح یہاں پر ذکر کیا نا، یومن ولیلتن او اکثر، اگر مدت مسح اس سے کم ہو، یعنی 24 گھنٹوں سے کم ہو، اقل کم ہو منہ اس سے، کس سے؟ یہ جو ہو ضمیر ہے یہ بھی یوم ولیلہ کی طرف لوٹ رہی ہے او اکثر کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تمما مسح یومن ولیلہ، وہ مکمل کرے گا، کون مکمل کرے گا؟ وہ شخص جو پہلے مسافر تھا پھر مقیم بن گیا، اس کا فاعل وہ شخص ہے جس نے موزے پہنے تھے، وہ مکمل کرے گا ایک دن اور ایک رات کے مسح کو، یعنی وہ اپنے 24 گھنٹے تو پورا کر سکتا ہے، اس کے بعد اس کو مزید بڑھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، موضوع پر مسح کی بحث چل رہی ہے، ہم نے اس کے مختلف احکام پڑھ لیے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم موضوع سے ملتی جلتی کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کہ چمڑے سے بنے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ سوت سے یا آج کل کے دور کے اعتبار سے ریگزین کے بنے ہوئے موزے ہوتے ہیں، ان کے متعلق کیا احکامات ہیں وہ ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ وَمَن لَبِسَ الْجُرْمُوقَ فَوْقَ الْخُفِّ مَسَحَ عَلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ إِلَّا أَن يَكُونَا مُجَلَّدَيْنِ أَوْ مُنَعَّلَيْنِ وَقَالَ يَجُوزُ إِذَا كَانَا ثَقِيلَيْنِ لَا يَشُفَّانِ۔ یہ مجلدین ہے، یہ تھوڑا سا لکھنے میں غلطی ہو گئی تھی، یہ اس طریقے سے، اب یہ ٹھیک ہوگا۔ یہ عبارت پڑھ لی ہے، اب اس کا آپ ترجمہ دیکھ لیں۔ ومن لبسا، جو شخص پہنے جرموک موزوں کے اوپر تو وہ اسی پر مسح کر لے گا۔ ولا یجوز، اور جائز نہیں ہے مسح کرنا جوربین پر مگر یہ کہ وہ دونوں ہوں مجلدین یا پھر منعلین، اور صاحبین نے فرمایا جائز ہے جبکہ وہ دونوں اتنے موٹے ہوں کہ ان سے پانی نہ رستا ہو۔ یہ عبارت پڑھ لی ہے، ترجمہ کر لیا ہے، اب ہم چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تشریح میں کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے پہلے سمجھنی ہیں، ان میں پہلا لفظ ہے جرموک، دوسرا لفظ ہے جوربین، اور تیسرا لفظ ہے مجلدین، اور چوتھا لفظ ہے منعلین۔ سب سے پہلے سمجھ لیں جرموک کس کو کہتے ہیں۔ جرموک یہ موزے کے نیچے ایک پہننے والی ایک چیز ہوتی ہے کپڑے کی، یا اسی طریقے سے ریگزین کی، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ موزوں کو نجاست سے، مٹی وغیرہ سے بچایا جائے، کیونکہ مٹی وغیرہ جو لگتی ہے وہ نچلی سائڈ کے اوپر لگتی ہے، تو جب یہ اوپر پہن لیا جاتا ہے تو پھر نیچے والی سائڈ وہ کور ہو جاتی ہے، تو پھر اس میں مٹی نہیں لگتی، نجاست نہیں لگتی، اس کو جرموک کہا جاتا ہے۔ اوپر والی جگہ تھوڑی سی خالی ہوتی ہے، باقی اس نے سائڈوں سے جرموک نے موزوں کو کور کیا ہوتا ہے۔ تو مسئلہ پہلا یہ ہے کہ ایک شخص نے موزوں کے اوپر جرموک پہن لیے تو پھر اب کیا حکم ہے؟ موزے پہنے تھے، موزوں کے اوپر اس نے جرموک بھی پہن لیے تو اب وہ اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اس کو مسح کرنے کے لیے جرموک کو اتارنے کی ضرورت ہے یا پھر جرموک کے اوپر مسح نہیں ہوتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بس جو اس نے جرموک پہنے ہوئے ہیں، جب اس نے مسح کرنا ہے تو ویسے ہی مسح کر لے گا۔ ویسے عام طور پر جو جرموک ہے اس کا تعلق جہاں پر مسح کیا جاتا ہے اس سطح کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ سطح خالی ہوتی ہے، اس کے اوپر صرف اور صرف موزے ہوتے ہیں۔ لیکن بعض جرموک ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس جگہ کو بھی گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، تو خلاصہ یہ ہے کہ جیسے بھی جرموک ہوں آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں اور مسح جائز اور حلال ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، ولا یجوز المسح علی الجوربین۔ جوربین کس کو کہتے ہیں؟ یہ جوربین یہ تثنیہ ہے جورب کی، اور جورب یہ اونی یا سوتی جراب ہوتی ہے، اون کی بنی ہوئی یا سوت کی بنی ہوئی موٹی جراب ہوتی ہے جو کہ سردیوں میں سردی سے بچنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ فرق اس میں یہ ہے کہ جو موزے ہیں وہ تو چمڑے کے ہوتے ہیں، یہ چمڑے کی نہیں ہوتی۔ آیا اس کے اوپر مسح جائز ہے یا اس کے اوپر مسح جائز نہیں ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ اس کے اوپر مسح جائز نہیں ہے جوربین کے اوپر۔ تو یہ فرمایا ولا یجوز المسح، مسح جائز نہیں ہے جوربین پر، الا ایک کنڈیشن اور ایک صورت ایسی ہے کہ جس صورت میں اس پر مسح جائز ہے، بلکہ ایک کے بجائے دو صورتیں ہیں۔ وہ دو صورتیں کون سی ہیں؟ ان یکونا مجلدین، کہ وہ مجلد ہوں یا پھر منعل ہوں۔ پہلے آپ مجلد کو سمجھ لیں، مجلدین یہ تثنیہ ہے مجلد کا، جلد کیا ہوا، مطلب وہ جراب ایسی ہو جس کے اوپر اور نیچے دونوں سائڈ پر چمڑا چڑھا ہوا ہو، چمڑا اور کپڑے کا مکسچر ہو، یا آج کے دور میں ہم کہیں کہ ایسا ریگزین ہو جس پر چمڑا بھی لگا ہوا ہو۔
تو اگر وہ جراب ایسی ہے جس کے اوپر چمڑا ہے اور نیچے چمڑا ہے تو پھر وہ اسی چمڑے والے موضوع کے ہی حکم میں ہے اور اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہو گیا مجلد کا معنی۔ یا پھر یہ کہ وہ منعل ہو، منعلین یہ تثنیہ ہے منعل کا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ نعل سے ہے، اور نعل کیل کو کہتے ہیں، یا جو گھوڑے کا گدھے کے پاؤں کے نیچے جو کھر لگایا جاتا ہے اس کو بھی نعل کہا جاتا ہے۔ تو مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اس کی نچلی سائڈ کے اوپر چمڑا لگا ہو، یعنی وہ جو جراب ہے اوپر والی سائڈ کے اوپر تو وہ کپڑا ہے، اون ہے یا سوت کی بنی ہوئی ہے، لیکن نیچے والی سائڈ کے اوپر اس کے اوپر اگر چمڑا لگا ہوا ہے، چمڑے کی بنی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ یہ مذہب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جبکہ صحیحین کیا فرماتے ہیں؟ صحیحین فرماتے ہیں کہ اگر جرابیں ثقینین ہوں، ثقینین کس کو کہتے ہیں؟ یہ ثقینین یہ جمع ہے ثقین کی، اور ثقین کہتے ہیں موٹی جراب کو۔ اگر وہ جرابیں اتنی موٹی ہیں لا یشفانی کہ اس سے پانی نہ رستا ہو، یہ شفوف سے ہے۔ شفوف کا مطلب چیز کا پتلا اور رقیق ہونا، مطلب یہ کہ وہ جرابیں اتنی پتلی اور رقیق نہ ہوں کہ اگر اس کے اوپر پانی ڈالا جائے تو وہ پانی رس جائے۔ اگر تو ایسی جراب ہے کہ پانی اوپر سے ڈالیں پانی اندر سرایت کر جاتا ہے تو پھر ایسی موٹی جراب کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ایسی جراب نہیں ہے تو پھر مسح کرنا جائز ہے۔ اچھا، اس میں اب جو تفصیل ہے نا، تفصیل آپ نے سمجھنی ہے۔ تفصیل اس میں یہ ہے کہ صاحبین امام صاحب سے اختلاف کرتے ہیں جوربین کے متعلق۔ امام صاحب کا تو مسئلہ تھا نا کہ جوربین پر مسح دو صورتوں میں جائز ہے کہ وہ جوربین یا تو مجلد ہوں یا پھر منعل ہوں۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے مجلد یا منعل ہوں، اس کے علاوہ بھی جورب یعنی جراب کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ جراب اتنی موٹی ہو کہ اس کے اوپر اگر پانی ڈالا جائے تو پانی نیچے کو سرایت نہ کرے۔ تو فقہاء نے آج کے دور کے اعتبار سے 3 شرطیں لکھی ہیں۔ یہ 3 شرطیں جس جراب کے اندر پائی جائیں گی اس جراب پر تو آپ مسح کر سکتے ہیں، اور جس جراب میں یہ 3 شرطیں نہیں پائی جاتی اس پہ آپ مسح نہیں کر سکتے، چاہے تینوں نہ پائی جائیں یا ایک نہ پائی جائے یا 2 نہ پائی جائیں۔ وہ 3 شرطیں آپ سمجھ لیں، پھر مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ پہلی شرط تو اس میں یہ ہے کہ وہ موٹی جراب ہو کہ اس سے پانی نہ رستا ہو، جو یہاں پہ لکھی بھی ہے ثقین، اتنی موٹی جراب ہو کہ آج کے دور میں آپ یہ سمجھیں کہ وہ واٹر پروف جراب ہونی چاہیے، آپ اوپر پانی ڈالیں تو پانی سرایت کر کے رس کے اندر کی طرف نہ آئے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط اس کے اندر یہ ہے کہ پاؤں پر بغیر کسی سہارے کے کھڑی ہو۔ یہ نہیں کہ وہ بٹن لگائیں تبھی کھڑی ہو سکتی ہے، بٹن نہ لگائیں تو وہ کھل جائے گا، پاؤں سے نکل جائے گا موزہ، ایسا نہیں، یہ جراب پاؤں سے نکل جائے گی، ایسی نہ ہو، بلکہ کسی بٹن کے بغیر کسی زپ کے بغیر بھی وہ پاؤں پر کھڑی رہ سکے، جراب ایسی ہونی چاہیے۔ 2 شرطیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ اس کو پہن کر 1 میل تک اگر آپ پیدل چلیں تو آپ پیدل چل سکیں، وہ جراب پھٹے نہ۔ تو اگر یہ 3 شرطیں ہوں گی تو پھر اس جراب پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ اگر یہ 3 شرطیں نہیں ہیں تو پھر ایسی جراب پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، چاہے 1 شرط نہ پائی جائے، چاہے 2 شرطیں نہ پائی جائیں، چاہے 3 شرطیں نہ پائی جائیں۔ تو آج کل میں جو ریگزین کے موزے بڑے مشہور ہیں اور عام طور پہ یہی استعمال ہوتے ہیں، کم وزن بھی ہیں اور قیمت میں بھی یہ بہت مناسب اس کی قیمت ہوتی ہے، تو اس کے متعلق بھی یہی حکم ہے کہ اگر اس میں یہ 3 شرطیں پائی جاتی ہیں تو پھر تو اس ریگزین کے موزوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ 3 شرطوں میں سے کوئی 1 شرط نہیں پائی جا رہی، یا 2 شرطیں نہیں پائی جا رہی، یا تینوں شرطیں نہیں پائی جا رہی، تو پھر اس صورت میں ریگزین کے موزوں پر بھی مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یہاں پر جو تھا انہوں نے ایک شرط کا ذکر کیا ہے، وقالا یجوز اذا کان ثقینین لا یشفانی، کہ وہ موٹی جراب ہو کہ وہ رستی نہ ہو۔ تو روایت میں آتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے کچھ دن پہلے صاحبین کے مذہب کی طرف رجوع کر لیا تھا، تو اب فتویٰ اسی مذہب کے اوپر ہے کہ جو جورب ہے اس کا مجلد یا منعل ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر وہ ثقین اتنی موٹی ہو اور وہ 3 شرطیں اس میں پائی جاتی ہیں تو ہر ایسی جراب کے اوپر مسح کرنا یہ جائز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع پر مسح کی بحث چل رہی تھی، اس باب کا یہ آخری سبق ہے۔ اس سبق کا تعلق موضوع کے ساتھ نہیں ہے، البتہ مسح کے ساتھ اس کا تعلق ضرور ہے۔ یہاں پر کچھ ایسے امور ذکر کیے جائیں گے جن کا موضوع کے ساتھ تعلق نہیں ہے، موضوع کے علاوہ دیگر چیزیں ہیں، آیا ان پر مسح کرنا جائز ہے یا مسح کرنا جائز نہیں ہے، وہ ساری تفصیل ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو عبارت آپ دیکھ لیں، وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعَمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَالْبُرْقَعِ وَالْقُفَّازَيْنِ وَيَجُوزُ عَلَى الْجَبَائِرِ وَإِنْ شَدَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَإِنْ سَقَطَتْ
من غیر برء لم یبطل المسح وان سقطت عن برء بطلا۔ یہ عبارت میں نے پڑھ دی ہے، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور مسح کرنا جائز نہیں ہے پگڑی پر، ٹوپی پر، برقعے پر اور دستانوں پر، اور جائز ہے پٹی پر اگرچہ اس کو باندھا ہو بغیر وضو کی حالت میں، اور اگر وہ پٹی گر جائے زخم کے ٹھیک ہوئے بغیر تو مسح باطل نہیں ہوگا، اور اگر پٹی گر جائے زخم کے ٹھیک ہونے پر تو مسح باطل ہو جائے گا۔ تو اس میں دو تین چیزیں ہیں، وہ ہم نے ایک ایک کر کے اس میں سمجھنی ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ بیان کیا کہ امامہ کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ جو پگڑی انسان باندھتا ہے اس کے اوپر آپ مسح نہیں کر سکتے۔ دیکھیں سر کا تو مسح کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے سر پہ پگڑی باندھی ہوئی ہے تو پھر اگر آپ نے مسح کرنا ہے تو آپ کو یہ پگڑی اتارنی پڑے گی، سر کو ننگا کرنا پڑے گا، پھر آپ سر پر مسح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پگڑی پر ہی مسح کر لیا، ایسی پگڑی کے اوپر ہاتھ پھیر لیا تو مسح نہیں ہوگا، اور جب مسح نہیں ہوگا تو وضو بھی نہیں ہوگا، نمازیں بھی درست نہیں ہوں گی۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ پگڑی پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی پر بھی مسح نہیں کر سکتے۔ جب آپ نے مسح کرنا ہے سر کا تو آپ کو سر پر موجود ٹوپی کو اتارنا پڑے گا، اور ننگے سر کا مسح کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر ٹوپی کے اوپر ہی گلا ہاتھ پھیر دیا تو اس سے مسح ادا نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ ہو گیا یہ ٹوپی پر مسح کرنے کا۔ تیسرا مسئلہ ہے برقع۔ برقع یعنی وہ ایک چادر ہوتی ہے، ایک لباس ہوتا ہے جو عورتیں پہنتی ہیں پردے کے لیے۔ تو اگر کسی نے وضو کرنا ہے تو وہ یہ نہیں کر سکتی کہ میں نے تو برقع پہنا ہوا ہے تو میں برقعے کے اوپر ہی ایک ہاتھ گیلا پھیر لوں، ایسے نہیں ہوگا۔ تو برقعے کے اوپر مسح کرنے سے مسح ادا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے مسح کرنا ہے تو آپ کو برقع اتارنا پڑے گا، سر پر مسح کرنا ہے تو سر کو ننگا کرنا پڑے گا۔ تو یہ تیسرا مسئلہ ہو گیا برقعے پر مسح کا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے دستانوں پر مسح کرنے کا۔ بعض اوقات سردی میں لوگ دستانے پہن لیتے ہیں، یا سردی کے علاوہ عام حالات میں بھی دستانے پہنتے ہیں، تو دستانوں کے اوپر یہ نہیں اب کر سکتے کہ اب دستانے پہنے ہیں تو اب اس کو اتار کے دھونا کیوں دھوئیں، اسی کے اوپر مسح کر لیتے ہیں، تو ایسے مسح نہیں ہوگا۔ آپ کو ہاتھوں پر موجود دستانے اتارنے پڑیں گے اور ہاتھوں کو دھونا پڑے گا۔ جو مسح کی اجازت ہے، ایک تو وہ سر کا آپ مسح کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ موزوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ عام حالات کے اندر مسح نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو ہو گیا یہ قفازین یعنی دستانوں پر مسح کا۔ اب اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے، ایک صورت اور ایک کنڈیشن ایسی ہے جس صورت میں آپ اعضائے مغسولہ پر مسح کر سکتے ہیں۔ اعضائے مغسولہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ اعضاء جن کو وضو میں دھویا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کے ہاتھ ہیں، یا انسان کا چہرہ ہے، ایک صورت میں آپ ان پر مسح کر سکتے ہیں۔ وہ مسح کیا ہے کہ ان کے اوپر زخم ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہاتھ کی ہڈی تھی، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اب اس کے اوپر پلستر چڑھا ہے۔ وہ پہلے آپ یہ سمجھ لیں، جبیرہ کو سمجھ لیں، یہ جبائر یہ جمع ہے جبیرہ کی، یہ وہ پٹی ہوتی ہے جو لکڑی کے ذریعے سے زخم کے اوپر باندھی جاتی ہے، جس کو آپ آسان الفاظ میں آپ پلستر سمجھ لیں۔ اب کسی کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا ہے، زخم آ گیا ہے، یا ہڈی ٹوٹ گئی ہے، تو اس کے اوپر پٹی باندھی ہے، چاہے وہ پٹی لکڑی کے ساتھ باندھی ہو چاہے لکڑی کے بغیر باندھی ہو، لیکن وہ پٹی ایسی ہونی چاہیے کہ عام حالات میں ڈاکٹر اس پٹی کو کھولنے کی اجازت نہ دیں۔ ڈاکٹر کہیں کہ آپ نے یہ پٹی باندھ کے رکھنی ہے، تب آپ کا زخم ٹھیک ہوگا۔ اگر آپ نے یہ پٹی کھول دی تو آپ کا زخم ٹھیک نہیں ہوگا، یا دیر سے ٹھیک ہوگا۔ تو ایسی پٹی کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہاتھ کے اوپر پٹی باندھی ہے، تو اب اس پٹی کو دھونا نہیں ہے، اس ہاتھ کو دھونا نہیں ہے، بلکہ دوسرے ہاتھ کو گیلا کر کے اس پٹی کے اوپر آپ اس طریقے سے پھیر لیں۔ یا اسی طرح بعض اوقات انسان کے چہرے پر چوٹ لگ جاتی ہے اور چہرے کے اوپر پٹی باندھ دی جاتی ہے، یا ٹانکے لگ جاتے ہیں، ٹانکے سینے کے بعد پھر اس کے اوپر سے پٹی کر دی جاتی ہے، تو ڈاکٹر پانی لگنے سے منع کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں بھی کیا کرنا ہے کہ جہاں جہاں پہ پٹی لگی ہے، چہرے پہ پٹی لگی ہے، ہاتھ پہ لگی ہے پٹی، تو آپ وہاں پر ہلکا سا گیلا ہاتھ پھیر دیں، تو یہ مسح ہو جائے گا، اور یہ دھونے کے قائم مقام ہے، آپ کو وہ چیز دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا وَيَجُوزُ عَلَى الْجَبَائِرِ وَإِنْ شَدَّ عَلَى غَيْرِهِ۔ یہاں سے ایک اور فرق بیان کیا جا رہا ہے جبیرہ میں اور موزوں پر مسح میں۔ دیکھیں موزوں پر مسح کے لیے ایک چیز ضروری تھی کہ آپ نے پاؤں دھو کر پھر موزے پہنے ہوں، تو پھر تو آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پاؤں نہیں دھوئے اور ویسے ہی آپ نے موزے پہن لیے اور آپ اس کے اوپر مسح کریں، ایسا مسح نہیں ہوگا۔ لیکن جو جبیرہ ہے، جبیرہ میں اس چیز کی بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔
زخم کے اوپر جو پٹی باندھی گئی ہے اگرچہ وہ پٹی وضو نہ ہونے کی حالت میں ہی کیوں نہ باندھی گئی ہو تب بھی اس کے اوپر مسح کرنا یہ جائز اور حلال ہے۔ تو یہی فرمایا کہ جبائر پر مسح کرنا جائز ہے اگرچہ شدہ باندھا ہو اس پٹی کو، شدہ کا فاعل ہے مسح کرنے والا، اس نے باندھا ہو ہا اس کو، کس کو؟ یہ جو ہا ضمیر ہے یہ جبائر کی طرف لوٹ رہی ہے، مسح کرنے والے نے اس جبیرہ کو باندھا ہو علی غیر وضوء حدث اصغر کی حالت میں، بغیر وضو ہونے کی حالت میں، تب بھی اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ، اور آگے دوسرا مسئلہ ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان نے پٹی باندھی ہوتی ہے زخم کے اوپر اور وہ پٹی کھل جاتی ہے۔ ایک آدمی نے پٹی باندھی تھی زخم پر اور اس کے اوپر مسح اس نے کر لیا تھا، اس سے نماز اس نے پڑھی ہے کہ وہ پٹی کھل گئی۔ اب پٹی کھلنے کے بعد آگے کیا حکم ہے؟ آیا اب دوبارہ اس کا جو مسح تھا وہ باطل ہے یا مسح برقرار ہے؟ تو دیکھیں دو صورتیں ہیں۔ اگر تو وہ پٹی کھلی ہے، زخم تازہ ہے، ابھی زخم کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہوئی اور پانی اس کو نقصان دہ ہے، تو پھر آپ پٹی دوبارہ باندھ لیں، جو آپ نے پٹی باندھی ہوئی کے اوپر پہلے مسح کیا تھا وہ مسح آپ کا برقرار ہے، وہ مسح باطل نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ پٹی کھلی ہے اور زخم ٹھیک ہو چکا ہے کہ پانی اس کو نقصان نہیں دیتا تو آپ کا مسح باطل ہو چکا ہے، اب آپ دوبارہ مسح بھی نہیں بلکہ کر سکتے کیونکہ آپ کا زخم ٹھیک ہو چکا ہے، آپ نے اب اس کو دھونا ہی ہے، آپ اس پر مسح نہیں کر سکتے۔ تو یہ فرمایا فَإِن سَقَطَتْ، اگر وہ گر جائے، کون گر جائے؟ یہ جبیرہ، وہ پٹی گر جائے، من غیر برء، برء کا مطلب ہوتا ہے صحیح ہونا، زخم کے ٹھیک ہوئے بغیر اگر وہ پٹی کھل جاتی ہے یا گر جاتی ہے، لم یبطل المسح، تو مسح باطل نہیں ہوگا۔ جیسے ہوتا ہے نا پلستر چینج کیا جاتا ہے، جب زخم تازہ ہوتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد ڈاکٹر بلاتے ہیں، وہ پلستر چینج کرواتے ہیں۔ تو ایک پلستر چڑھا ہوا تھا، آپ نے اس کے اوپر مسح کر لیا، پھر ڈاکٹر نے بلا کے اس پلستر کو کھولا، زخم کی صفائی کی، پھر دوبارہ پلستر کو باندھ دیا، وہ جو مسح پہلے کیا ہوا تھا وہ مسح برقرار رہتا ہے کیونکہ زخم ابھی درست نہیں ہوا۔ تو یہ فرمایا کہ اگر تو پٹی کھلی ہے زخم کے ٹھیک ہوئے بغیر تو مسح باطل نہیں ہوگا۔ وَإِن سَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ بَطَلَ، اور اگر وہ پٹی گری ہے یا پٹی کھلی ہے زخم کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے، باطلا، تو مسح باطل ہو جائے گا، پھر آپ کو اس کو دھونا پڑے گا اور مسح کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا موضوع پر مسح کا باب مکمل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلا باب جو حیض کے متعلق ہے وہ ہم اگلی نشست کے اندر شروع کریں گے۔